لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے نورانی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تہجد گزاروں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، نماز تہجد پڑھنے والوں کے چہرے میں ایک الگ ہی نور ہوتا ہے۔ عبادت کا نور تو ویسے عموماً چہرے پہ نظر آتا ہے، نمازی کا چہرہ بے نمازی کا چہرہ بہت فرق رہتا ہے، نیک آدمی کا چہرہ گنہگار کا چہرہ بہت فرق رہتا ہے۔ نیک آدمی بڑھاپے میں بھی چلے جاتا ہے پھر بھی چہرے کی تازگی چمک دمک الحمدللہ برقرار رہتا ہے، اور گناہگار چاہے وہ کتنا سج لے سنور لے اس کے چہرے میں وہ بات، وہ نورانیت، وہ جاذبیت نہیں آتی جو نیکی کی وجہ سے نیکوکار مسلمان کے چہروں پہ آتی ہے۔ تہجد گزار خاص کر کے ان کا چہرہ نورانی کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ایک میں روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب بحر الدموع میں لکھا ہے۔ کون ہے علامہ ابن جوزی؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے حدیث لکھنے کے لیے جو قلم تراشتے تھے نا، قلم کا تراشا انہوں نے بچا کر کے رکھا تھا۔ آج کل قلم آ گئے ہیں، جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، طرح طرح کے قلم روشنائی والے آ گئے ہیں۔ پہلے قلم جو ہے نا وہ لکڑی کے ہی بنتے تھے، بانس کے لکڑی کے بنتے تھے، تراشتے تھے، پھر انک سے اس کو لکھتے تھے۔ پہلے ایسے ہی لکھا جاتا تھا، تو قلم تراش کر کے جیسے آج کل پینسل تراشتے ہیں نا کٹر سے، ویسے وہ پینسل کی جگہ وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس کو تراش سا بنا کر کے وہ لکھا کرتے تھے۔ تو قلم تراشتے تھے جو نا، جو اس کو تراشا بچتا تھا، اس کا جو آج کی زبان میں کچڑا جو بچتا تھا نا، اس کو بچا کے رکھے انہوں نے، اور اتنی حدیثیں لکھی، اتنے قلم تراشے گئے کہ ان کے تراشے ہوئے جو چیزیں تھیں، جو کچڑے تھے، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ میرے حدیث لکھنے کے لیے جو قلم تراشا تھا، ان کے جو تراشے رکھے ہیں نا، اسی کو جلا کر کے میرے جو مجھے نہلانے کا پانی اس کو گرم کیا جائے اور پھر اسی پانی سے مجھے نہلایا جائے۔ اور وہ اتنا تراشا تھا کہ پانی پورا اس سے گرم بھی ہوا، اور اسی پانی سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہلایا گیا تھا۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب بحر الدموع میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ پوچھا حسن بصری سے، تو حسن بصری نے جواب کیا دیا، سنیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج کل لوگ تنہائی کس چیز کے لیے اختیار کرتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، آپ لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، اچانک کبھی اکیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ کچھ الگ چیز دیکھنا ہے موبائل میں تو الگ ہوتے ہیں، کسی سے پرائیویٹ بات کرنی ہے تو آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ آج کل لوگ تنہائی میں جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، جبکہ تنہائی میں جانا چاہیے نیکی کے کام کرنے کے لیے۔ اور علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تہجد گزار چونکہ عبادت کے لیے تنہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے نور کا لباس پہناتا ہے، اور اس نور کے لباس کی وجہ سے اس کے چہرے میں روشنی اور نور آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ اس کا بہتر جواب ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔